بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، میری تقریر کا عنوان ہے مسلمان عورت دعوت و تبلیغ کے میدان میں۔ دور اول کی خواتین معاشرے سے منقطع یا بے تعلق نہیں ہیں، وہ اس کے مسائل سے دلچسپی لیتی رہی ہیں۔ انہوں نے دعوت و تبلیغ، معاشرتی خدمات اور سیاسی معاملات میں اہم کردار ادا کیا ہے اور غلبہ دین کی کوششوں میں بھی حصہ لیا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اس دین کو قبول کریں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچائیں اور دنیا پر اس کی اہمیت واضح کریں۔ یہ ذمہ داری مردوں کی بھی ہے اور عورتوں کی بھی۔ چنانچہ دنیا میں اسلام اسی طرح پھیلا کہ دونوں نے اس ذمہ داری کو محسوس کیا اور اس کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ مسلمان خواتین نے مشکل ترین حالات میں بھی اس فرض کو جس طرح انجام دیا، اس کے کچھ واقعات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سوجھ بوجھ اور دانائی میں مشہور تھیں۔ عالم ابن عبد البران رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کانت من اخلاء النساء، عاقل اور دانا عورتوں میں سے ایک تھی۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانت من فاضلات الصحابیات، علم و فضل والی صحابیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ نیکی اور تقوی میں بھی ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت کا مشاہدہ کیا، وہاں میں نے کسی کی چاپ سنی، میں نے دریافت کیا کہ یہ کس کے چلنے کی آواز ہے۔ بتایا گیا امیسہ ام انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ مدینے میں اسلام پہنچا تو انہوں نے سبقت کی اور اسلام لے آئے۔ اس وقت ان کے شوہر مالک بن نضر مدینے سے باہر تھے۔ واپس ہوئے تو انہیں اس کا علم ہوا۔ کہا کہ کیا بے دین ہو گئی ہو؟ جواب دیا، نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گود میں تھے، انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولنا سکھا دی تھی۔ یہ دیکھ کر شوہر نے کہا کہ میرے بچے کا بھی دین نہ خراب کرو۔ کہا، اس کا دین خراب نہیں کر رہی ہوں، بلکہ صحیح دین کی تعلیم دے رہی ہوں۔ شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی رہیں، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا۔ خفا ہو کر شام چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کے انتقال کے بعد مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن اس وقت تک وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ مشرک ہیں اور میں اسلام لا چکی ہوں، جب تک آپ بھی اسلام نہیں لے آتے ہم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے جس طرح شرک کی تردید کی اور توحید کو ثابت کیا کہ اس کا ذکر متعدد روایات میں آتا ہے، انہوں نے ان کو سمجھایا، سوچئے یہ پتھر اور لکڑی کے بت جن کی آپ پوجا کرتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ فلاں قبیلے کے سنگ تراش نے زمین سے پتھر اٹھایا اور بت بنا کر کھڑا کر دیا۔ فلاں بڑئی نے لکڑی زمین سے نکالی اور ایک مورت بنا دی۔ یہ آپ کو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان۔ آپ چاہیں تو لکڑی کے اس بت کو جلا کر راکھ کر سکتے ہیں۔ اسے سجدہ کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ ظاہر ہے یہ گفتگو مختلف اوقات میں ہوئی ہوگی۔ آہستہ آہستہ ان کے ذہن کی گرہیں کھل گئی۔ ایک دن انہوں نے کہا، تمہاری بات میری سمجھ میں آ گئی، اب میں اسلام لاتا ہوں۔ اس کے بعد ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اب جب کہ آپ اسلام قبول کر چکے ہیں تو ہم دونوں کا نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ان کا نکاح ہوا اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خوشی میں ان سے مہر بھی نہیں لیا۔ تبلیغ صرف زبان ہی سے نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کا کردار اور اس کا مضبوط رویہ بھی تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کسی مسلک پر انسان کی ثابت قدمی، اس کے لیے قربانی اور اسے غالب و سربلند دیکھنے کی تڑپ بعض اوقات وعظ و تبلیغ سے زیادہ کارگر ہوتی ہے، اور بڑے بڑے لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مسلمان خواتین کی استقامت اور ثابت قدمی نے اسلام کے سخت ترین مخالفین کو اپنی جگہ سے ہلا دیا ہے، اور وہ اسلام کے بارے میں سوچنے اور اسے قبول کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں اسلام کے شدید مخالف رہے ہیں۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض واقعات نے ان کے دل و دماغ کو بے حد متاثر کیا اور وہ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بہن بھائی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے تھے، البتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر سے اسے مخفی رکھا تھا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر سخت برہم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ دادا کے دین پر تنقید کر رہے ہیں، ان کو نادان اور غلط کار بتا رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے قریش میں افتراق و انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ ایک دن وہ اس ارادے سے نکلے کہ نعوذ باللہ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا کام تمام کر دیں، تاکہ سارا ہنگامہ ہی ختم ہو جائے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ
سے ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کا علم ہوا تو کہا اپنا ارادہ بدل دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو بنو عبد مناف تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ان کو قتل کر کے تم زندہ نہیں بچ سکتے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا دین برا ہے تو جاؤ اپنی بہن اور بہن بھائی کی خبر لو، وہ دونوں بھی اسلام لا چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سارا غصہ بہن اور بہن بھائی کی طرف مڑ گیا، سیدھے ان کے گھر پہنچے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن مجید پڑھانے کے لیے ان کے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت وہ میاں بیوی کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے قرآن پڑھنے کی آواز سنی، پوچھا یہ کیسی بھن بناہٹ تھی؟ جواب ملا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ پھر گئے اور کہا مجھے خبر ہے تم لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر سعید بن زید کو پیٹنے لگے۔ بہن بچانے کے لیے دوڑی تو انہیں بھی زخمی کر دیا۔ زخموں نے ان دونوں کو ہراساں نہ کیا بلکہ ان کی حرارت ایمانی جوش میں آ گئی۔ کہا ہاں ہم خدا اور رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اب تمہارا جو جی چاہے کر گزرو۔ اس استقامت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنجھوڑ دیا۔ بہن کو خون آلودہ دیکھ کر دل میں نادم ہوئے، کہا جو کتاب تم پڑھ رہے تھے لاؤ، دیکھو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں۔ بہن نے کہا آپ ناپاک ہیں اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اس کتاب کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ بات دل میں اترتی چلی گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ شوہر کو ایمان کی سعادت نصیب نہیں ہوئی یا دیر میں نصیب ہوئی اور بیوی ایمان لے آئیں، شوہر کے عدم رفاقت کے باوجود اس پر ثابت قدم رہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاد کی طرح ان کی پرورش کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ یہ دور جاہلیت میں بھی اپنی نیکی، شرافت اور دیانت میں مشہور تھے، لیکن اسلام کی دولت انہیں فتح مکہ سے کچھ پہلے ہی حاصل ہوئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر کے بعد مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئیں۔ اس طرح بعث کے بعد وہ 15 برس تک مکے میں ان کے ساتھ رہیں۔ یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے اور اسلام کی حقانیت واضح کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی۔ گو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاخیر سے اسلام لائے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ اس میں ان کوششوں کا دخل نہیں تھا۔ حکیم بنت حارث جنگ احد میں مشرکین کی طرف سے شریک جنگ ہوئی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام لائیں، لیکن ان کے شوہر اکرمہ بن ابو جہل یمن فرار ہو گئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی اور شوہر کے لیے امان حاصل کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یمن گئیں، شوہر کو تلاش کر کے اپنے ساتھ لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد وہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاختہ بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائیں اور بیعت کی، لیکن ان کے شوہر صفوان بن امیہ خودکشی کے ارادے سے یمن کی طرف فرار ہو گئے۔ وہ سمندر میں خودکشی کرنا چاہ رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے لیے پناہ حاصل کی اور واپس ہوئے۔ اس میں 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاختہ اور صفوان کا، اسی طرح حکیم اور حضرت اکرمہ کا نکاح باقی رکھا۔ ہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی صاحبزادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن تھی۔ فتح مکہ کے بعد اسلام لائیں، لیکن ان کے شوہر حبیرہ مکے سے نجران فرار ہو گئے اور وہیں وفات پائی۔ باپ دادا کے دین کو چھوڑنے کے لیے آخر وقت تک تیار نہیں ہوئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان خواتین نے اسلام کے قبول کرنے میں اپنے شوہروں کو بھی پرواہ نہیں کی، پھر صبر و سکون اور حکمت کے ساتھ انہیں سمجھایا، دعوت دی، بڑے بڑے مخالفین کو قبول اسلام پر آمادہ کیا، ان کی معافی اور جان بخشی کے لیے تک و دو کیا اور اس سلسلے میں زحمتیں برداشت کی۔ اس طرح دعوت دین کا حق ادا کیا اور ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کیا جو اس سے بہت دور ہو چکے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے اور دین کی دعوت دینے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔